major emergencies, one natural and the other man-made, shaking the nation to its core. Massive wildfires have erupted near Jerusalem, engulfing over 5,000 acres of land. Authorities have declared a national اسرائیل کو تاریخ کی تباہ کن آگ کا سامنا ہے۔ اسرائیل کے جنگلات میں لگی ہولناک آگ بے قابو ہو گئی ہے۔ تقریباً 5,000 ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کی جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قدرت کا انصاف، غزہ پر ظلم کی سزا یا صرف قدرتی آفت۔ 30 اپریل 2025 کا یروشلم وائلڈ فائر ڈیزاسٹر، جو شاید اللہ کا ایک بڑا پیغام ہے۔ تو چلیے اس کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ دوستو، ایک پل کے لیے سوچیں، آگ کی لپیٹیں آسمان چھو رہی ہیں، لوگ اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور ایک طاقتور ملک دنیا سے مدد مانگ رہا ہے۔ 30 اپریل 2025 کو یروشلم کے مغربی علاقے میں یہ منظر تھا۔ ہزاروں ایکڑ جنگل اور بستیاں راکھ بن گئی، لیکن یہ آگ صرف آگ نہیں، شاید یہ غزہ کے مسلمان لوگوں کی آنسوؤں کا جواب ہے۔ آج ہم اس حادثے کو اللہ کے عدل کے ساتھ دیکھیں گے اور سمجھیں گے قدرت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے۔ یہ آگ شروع ہوئی یروشلم کے جنگلوں سے، جہاں موسم نے آگ کو ہوا دی۔ 38 ڈگری تک کی گرمی، تیز ہوائیں اور بالکل سوکھا موسم۔ لیکن دوستو، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسرائیلی آفیسرز کے مطابق یہ آرسون بھی ہو سکتا ہے۔ 18 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں۔ حماس کے ٹیلی گرام پر بھی اسے جوڑنے والے بیانات آ رہے ہیں۔ مگر ہم مسلمان ہیں، ہم جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتے۔ قرآن ہمیں صبر اور حقیقت تک جانا سکھاتا ہے۔ لیکن یہ سوال ضرور آتا ہے کہ یہ آگ غزہ کے ظلم کا جواب ہے؟ دوستو، غزہ کا درد کون بھول سکتا ہے؟ برسوں سے وہاں لوگ ظلم جھیل رہے ہیں، بچوں کا قتل، گھر اجڑ جانا اور انسانیت کا مذاق۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ظلم کریں گے انہیں سزا ملے گی۔ جب یروشلم کے جنگل جل رہے تھے، کیا یہ غزہ کے مظلوم لوگوں کے لیے قدرت کا انصاف نہیں ہو سکتا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آفت سزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام کبھی بیکار نہیں ہوتا۔ غزہ کے لوگوں کے دکھ کو یاد کریں، کیا یہ آگ ان کے آنسوؤں کی آواز ہے؟ ذرا دل سے سوچئے گا۔ آگ لگنے کے بعد اسرائیل نے نیشنل ایمرجنسی لگا دی۔ فائر فائٹنگ ٹیمز، ایئر کرافٹ اور امریکہ، یورپ اور کچھ عرب ملکوں سے بھی مدد آئی۔ لیکن سوشل میڈیا پر مسلمان اسے قدرت کا انصاف کہتے ہیں، جبکہ اسرائیل کے سپورٹرز اسے کلائمیٹ چینج یا صرف قدرتی آفت کہتے ہیں۔ ہیرٹس کے مطابق کلائمیٹ چینج نے آگ کو اور برا کیا، لیکن آرسون کے شک کو نہیں نکارا جا سکتا۔ مگر دوستو، ہمیں غزہ کا ظلم بھولنا نہیں چاہیے۔ جب تک مظلوم کی آواز نہیں سنی جائے گی، قدرت اپنا انصاف کرتی رہے گی۔ آپ کیا سوچتے ہیں، یہ آگ کس کا جواب ہے؟ یہ آگ نے ہزاروں ایکڑ کھیت، باغ اور انفراسٹرکچر جلا دیا۔ ہائی ویز بند ہوئے، لوگ باہر آئے۔ اسرائیل کے لیے یہ بڑا جھٹکا تھا۔ لیکن سوچئے، غزہ کے لوگ برسوں سے اپنے گھر اجڑتے دیکھ رہے ہیں، اپنے پیاروں کا قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں۔ ان کا درد کیا یروشلم کی آگ سے چھوٹا ہے؟ یہ وقت ہے کہ ہم غزہ کے لیے آواز اٹھائیں، اللہ کے عدل پر یقین رکھیں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں۔ یہ آگ شاید ایک اشارہ ہے کہ ظلم کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی یروشلم وائلڈ فائر کی کہانی، ایک ایسا حادثہ جو نہ صرف اسرائیل کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ کیا یہ صرف ایک قدرتی آفت تھی؟ کیا یہ آرسون کا نتیجہ تھا؟ یا پھر غزہ کے مظلوم لوگوں کے دکھ کا قدرتی جواب؟ یہ سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا نظام قدرت کبھی بیکار نہیں ہوتا۔ ہر واقعہ، ہر آفت، ہر نشانی کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ لیکن دوستو، یہ صرف بات کرنے کا وقت نہیں، یہ عمل کا وقت ہے۔ غزہ کے لوگ برسوں سے ظلم جھیل رہے ہیں، ان کے گھر اجڑ رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں اور دنیا خاموش ہے۔ جب یروشلم کے جنگل جل رہے تھے، شاید یہ قدرت کا ایک اشارہ تھا کہ ظلم کا انجام برا ہے۔ ہم مسلمان ہیں،
اور ہمارا فرض ہے کہ ہم مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں۔ قرآن میں فرمایا گیا اور ظلم کرنے والوں کا ساتھ نہ دو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ چپ رہنا بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے غزہ کے لیے دعا کریں۔ ہر نماز کے بعد ہر دن دل سے دعا مانگیں کہ اللہ انہیں صبر دے اور ظلم ختم کرے۔ دوسرا، اپنے سرکل میں غزہ کے مسئلے کو زندہ رکھیں۔ سوشل میڈیا پر دوستوں کے ساتھ ہر جگہ بات کریں۔ تیسرا، جو بھی چیریٹیز غزہ کے لیے کام کر رہی ہیں ان کی مدد کریں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہی مدد کیوں نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات، اپنے اعمال سدھاریں، اللہ کے عدل پر یقین رکھیں اور اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق بنائیں۔ یہ وائلڈ فائر شاید ایک نشانی ہے کہ اللہ کا انصاف کبھی رکتا نہیں۔ غزہ کے مظلوم لوگوں کا درد دنیا بھول سکتی ہے لیکن اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ ہم مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ امہ ایک جسم کی طرح ہے۔ جب ایک حصہ درد میں ہوتا ہے تو پوری امہ کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ آج کا یہ واقعہ ہمیں جگا رہا ہے کہ ہم اپنی خاموشی توڑیں اور انصاف کے لیے لڑیں۔ آپ اس آگ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ قدرتی آفت ہے یا اللہ کی طرف سے ایک جواب؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کا دل چھوئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے غزہ کے مسلمانوں کے لیے اور غزہ کے تمام لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔